الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل احترام سامعین گرامی قدر، آج 17 شوال المکرم ہے اور اسی مناسبت سے سورہ آل عمران کی 2 آیتوں کی تلاوت میں نے کی۔ اسی مہینے میں غزوہ احد واقع ہوا۔ غزوہ بدر کے بارے میں رمضان المبارک کے مہینے میں تفصیلاً عرض کر دیا تھا، اور غزوہ احد، جنگ احد، یہ غزوہ ہجرت کے 3 سال 16 شوال المکرم ہفتے کے دن واقع ہوا، اور اس غزوے کا پس منظر یہ تھا کہ غزوہ بدر جو واقع ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نکلے کے ساتھ لے کر نکلے، سفیان کے تجارتی قافلے کے تعاقب میں نکلے، اور یہ تجارتی قافلہ ایسا تھا کہ جتنے بھی تجارتی سفر کفار قریش نے اس سے پہلے کیے، سب سے زیادہ مال اسی قافلے میں تھا، اور سب سے زیادہ فائدہ اسی قافلے نے تجارت میں حاصل کیا۔ تو کفار کی معیشت کو ختم کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجارتی قافلے کا تعاقب کیا، لیکن وہ قافلہ بحفاظت مکہ مکرمہ پہنچ گیا، اور ابو جہل جو 1000 افراد پر مشتمل لشکر لے کر آیا، اس کا مقابلہ ہوا، اور غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو زبردست کامیابی عطا فرمائی۔ کفار کے 70 بڑے بڑے سردار قتل کیے گئے، اور 70 بڑے بڑے سردار گرفتار کیے گئے،
اور کوئی کافر ایسا نہیں بچا کہ جو زخمی نہ ہوا ہو۔ تو اس کا بدلہ لینے کے لیے کفار قریش کے سردار جمع ہوئے، انہوں نے میٹنگ کی، مشورہ کیا، اور اس میں یہ طے کیا کہ مسلمانوں سے بدلہ لینا ہے، ہم نے انتقام لینا ہے۔ اور ابو سفیان کے تجارتی قافلے کے پاس جتنا مال ہے، جو اصل سرمایہ ہے، وہ اپنے مالکوں کو دے دیا جائے، لیکن جو فائدہ کمایا وہ ان پہ تقسیم نہ کیا جائے۔ جو فائدہ کمایا اس سے اسلحہ خریدا جائے، اور تیاری کر کے مسلمانوں کے مقابلے میں ہم نکلیں تاکہ ان سے بدلہ لے لیں۔ تو ہجرت کے تیسرے سال 5 شوال کو کفار کا لشکر روانہ ہوا مکہ مکرمہ سے، اور کتنے افراد تھے؟ 3000 افراد پر مشتمل لشکر تھا، اور 3000 اونٹ تھے، اور 200 گھوڑے تھے ان کے پاس، اور سب کے پاس اسلحہ تھا، تیاری کر کے نکلے۔ جب یہ لشکر روانہ ہوا تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو اس وقت مکہ میں تھے، انہوں نے ہجرت نہیں کی، اپنا اسلام ظاہر نہیں کیا۔ انہوں نے ایک قاصد کو تیار کیا اور اس کو حکم دیا کہ 3 دنوں کے اندر تم نے مدینہ پہنچنا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دینی ہے۔ مکہ سے مدینہ تک کا سفر 8 دنوں کا سفر ہوتا تھا اس زمانے میں۔ قاصد سے کہا تم نے گھوڑے کو دوڑانا ہے اور 3 دنوں میں پہنچنا ہے۔ جب وہ قاصد مدینہ پہنچا اور اس نے خبر دے دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ لیا۔ مشورہ اس بات کا تھا کہ مدینہ کے اندر رہ کر اس لشکر کا مقابلہ کیا جائے، یا مدینہ سے باہر نکل کر اس لشکر کا مقابلہ کیا جائے۔ اور اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواب بھی سنائے۔ اس سے پہلی رات کو آپ نے خواب دیکھے، اور نبی کا خواب اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، وہ سچا ہوتا ہے۔ غیر نبی کا خواب جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، سچا بھی ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب یہ دیکھا، فرمایا کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ ایک قلعے کے اندر ہوں۔ میں خواب میں دیکھا کہ میں قلعے کے اندر ہوں۔ دوسرا خواب یہ دیکھا کہ ایک گائے ذبح شدہ جو ذبح ہو رہی ہے وہ مجھے دکھائی گئی۔ تیسرا خواب یہ دیکھا کہ میں نے تلوار چلائی اور اس کا اگلا حصہ کچھ کند ہو گیا، نقصان آیا اس میں، لیکن دوبارہ میں نے تلوار جب چلائی تو پہلے سے بہتر حالت میں ظاہر ہوئی۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ تعبیر بتا دی کہ میں نے اپنے آپ کو قلعے کے اندر دیکھا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ ہم مدینہ کے اندر رہ کر کفار کے لشکر کا مقابلہ کریں، یہاں ہم محفوظ ہوں گے۔ اور جو گائے ذبح ہوتی ہوئی دیکھی، اس کی تعبیر یہ ہے کہ مسلمان شہید ہوں گے، بعض مسلمانوں کو شہادت کا مرتبہ ملے گا۔ اور تلوار جو چلائی، پہلی مرتبہ تلوار کند ہو گئی، اس کی تعبیر یہ ہے کہ ابتدا میں ہمیں نقصان ہوگا، شکست ہوگی، لیکن دوبارہ تلوار چلائی، پہلے سے بہتر ہوئی، اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس غزوے کے بعد آئندہ مسلمانوں کو کامیابیاں ملیں گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر مقابلہ کیا جائے،
لیکن وہ نوجوان صحابہ جو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے اور ان کے دلوں میں جذبہ شہادت تھا، انہوں نے اصرار کیا، عرض کیا رسول اللہ ہم تو باہر نکل کر میدان میں مقابلہ کریں گے۔ شہادت کا جذبہ تھا ان کے دلوں میں، مدینے کے اندر شہادت نہیں ملے گی، مدینے سے باہر جائیں گے شہید ہو جائیں گے۔ انہوں نے اصرار کیا کہ ہم باہر نکلیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ اللہ کی قسم میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک میدان میں نکل کر کفار کا مقابلہ نہ کروں۔ ساتھ وہ منافقین بھی تھے جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہے تھے، کلمہ پڑھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، دلوں کے اندر کفر چھپائے رکھا تھا۔ ان کا سردار تھا عبداللہ ابن ابی، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رائے لی۔ اس نے اپنی رائے دے دی کہ جب بھی کبھی کوئی لشکر مدینہ پر حملہ آور ہوا ہے، اس سے پہلے ہمارا تجربہ یہ ہے کہ ہم مدینے کے اندر رہ کر ہم نے اس کا مقابلہ کیا تو اس لشکر کو ہم نے شکست دی۔ اس نے اپنے تجربے سے بتایا۔ لیکن جن صحابہ نے اصرار کیا کہ باہر نکلیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اصرار پر اپنے گھر تشریف لے گئے، حجرے کے اندر، اور اسلحہ مکمل اٹھا لیا۔ اس زمانے کا اسلحہ زرہ پہنی جاتی تھی، لوہے کی قمیص، خود پہنا جاتا تھا، لوہے کی ٹوپی سر پہ رکھی جاتی تھی، تلوار، نیزہ، یہ اسلحہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلحہ لے کر نکلے تو سعد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ، صحابہ سے کہا سعد رضی اللہ عنہ نے کہ ہم نے غلطی کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر لڑیں، اور ہم نے اصرار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کے خلاف، اور جب مخالفت کریں گے تو کامیاب نہیں ہوں گے۔ عرض کیا رسول اللہ جیسے آپ کی رائے ہے اسی پر عمل کریں، مدینہ کے اندر لڑائی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نبی کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اسلحہ اوڑھ لے، اٹھا لے، اور پھر اسلحہ اتار دے پہلے اس سے کہ ان دشمنوں کے ساتھ لڑائی نہ کرے۔ جب تک لڑائی نہیں ہوئی نبی کے لیے اسلحہ اتارنا ممکن ہی نہیں، جائز نہیں۔ اب تو باہر جائیں گے۔ یہ جمعۃ المبارک کا دن تھا اور شوال کی 15 تاریخ تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا لشکر لے کر جمعے کی نماز کے بعد، عصر کے بعد مدینہ سے نکلے، اور مسلمانوں کا لشکر 1000 تھا، کفار 3000، مسلمان 1000۔ آگے مقام شیخین میں رات گزاری، اور اگلے دن ہفتے کے دن وہاں سے میدان میں نکلنا ہے۔ تو عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار تھا وہ کہنے لگا ہماری بات نہیں مانی گئی، ہم تو واپس جائیں گے، ہم آگے نہیں جائیں گے میدان میں، واپس جائیں گے، ہماری رائے یہ تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر لڑیں، مقابلہ کریں۔ چنانچہ اس کے ساتھ 300 افراد منافق واپس چلے گئے، مسلمان رہ گئے 700۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں اور منافقوں کے درمیان اس دن تمیز ظاہر کر دی، جدائی کر دی۔ جب میدان میں پہنچے، احد پہاڑ کے سامنے میدان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی صفیں تیار کر دی، اور ادھر ابو سفیان نے کفار کی صفیں تیار کر دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں صفیں تیار کی اس کے پیچھے احد کی پہاڑی ہے، اور احد کی پہاڑ کے دامن میں ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جبل الرمات۔ خطرہ یہ تھا کہ کفار کہیں پیچھے احد کی طرف سے آ کر اس پہاڑی کے اوپر چڑھ جائیں اور مسلمانوں پہ حملہ کر دیں پیچھے سے،
تو پیچھے سے جو حملہ ہوتا ہے اس کا روکنا مشکل ہوتا ہے. اس لیے اس چھوٹی پہاڑی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 افراد بٹھا دیے تیر انداز، اور ان کو حکم دیا کہ تم نے اس پہاڑی کو نہیں چھوڑنا جب تک کہ حکم ثانی نہ آئے. تم نے اس پہاڑی کو نہیں چھوڑنا، چاہے مسلمانوں کو شکست ہو یا مسلمانوں کو غلبہ ہو. اور ان 50 افراد کا ذمہ دار مقرر کیا امیر عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ. اس زمانے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ پہلے 2 بدو لڑائی ہوتی تھی. ایک آدمی صف میں سے نکل کر کہتا تھا میرے مقابلے کے لیے آ جاؤ. چنانچہ ابو طلحہ کا ایک بیٹا کفار کے لشکر سے نکلا اور کہا میرے مقابلے کے لیے آ جاؤ. ادھر سے مسلمانوں کے لشکر سے نکلا اور انہوں نے اس کا کام ختم کر دیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے، جو کافر مقتول تھا اس کا دوسرا بھائی آیا میدان میں، اس کو بھی قتل کیا. تیسرا بھائی آیا، اس کو بھی قتل کیا. جو پہلا مقتول تھا اس کا ایک بیٹا آیا، اس کو بھی قتل کیا. دوسرا بیٹا، تیسرا بیٹا، یہ 6 افراد قتل کیے گئے. تو ابتدائی جو مقابلہ تھا 2 بدو، اس میں کفار کو شکست ہوئی. 6 افراد آئے، سب قتل کیے گئے. پھر جب عمومی لڑائی شروع ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ عطا کیا اور کفار بھاگنے لگے. جو پیچھے پہاڑی پر 50 افراد تھے انہوں نے کہا کہ اب تو لڑائی ختم ہونے والی ہے، اب تو کفار بھاگ رہے ہیں، اب تو مال غنیمت سمیٹنا ہے، اس لیے اب ہم اس پہاڑی پر نہیں بیٹھیں گے، ہم نکلیں گے اور مسلمانوں کا ساتھ دیں گے. جو ان کا امیر تھا انہوں نے سمجھایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اس پہاڑی کو نہیں چھوڑنا، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ثانی تک اس پہاڑی کو نہیں چھوڑیں گے. لیکن کچھ صحابہ وہ چلے گئے اور 10 افراد اس پہاڑی پر رہ گئے اور اللہ نے مسلمانوں کو غلبہ عطا کیا. کفار بھاگنے لگے. خالد ابن ولید جو اس وقت تک رضی اللہ عنہ نہیں تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، جنگی امور میں بہت مہارت رکھتے تھے، انہوں نے دیکھا کہ پیچھے پہاڑی خالی ہو گئی. 200 افراد اپنے ساتھ لے کر آئے، پیچھے پہاڑی پر چڑھے اور وہ جو 10 افراد تھے پہاڑی پر سب کو شہید کر دیا اور پھر پیچھے کی طرف سے مسلمانوں پہ حملہ کیا. اور جب بھاگنے والے کفار کو پتا چلا کہ مسلمانوں پر پیچھے کی جانب سے حملہ ہوا، وہ بھی واپس آئے، مسلمان بیچ میں پھنس گئے اور 70 مسلمان شہید ہوئے اور زخموں سے کوئی بھی نہیں بچا، ہر مسلمان زخمی ہوا. مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے. شکل صورت ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی تھی. شیطان نے نعرہ لگایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ قتل کر دیے گئے. جب یہ نعرہ سنا صحابہ کے دل ٹوٹ گئے، منتشر ہو گئے. وہ سمجھنے لگے کہ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لڑتے تھے، جب آپ دنیا سے چلے گئے اب لڑنا کس فائدہ، کس کام کا. صحابہ منتشر ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 14 صحابہ رہے آس پاس، 7 انصار میں سے اور 7 مہاجرین میں سے. لیکن بعض صحابہ نے عجیب قربانیاں دی. ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوئے تاکہ کفار کی طرف سے جو تیر آئے تو ان کو لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچ جائیں. لیکن انہوں نے سوچا کہ چاہتا تو میں یہ ہوں کہ اپنے سینے پر تیر کھاؤں، لیکن پیٹھ آئے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف، بے ادبی ہوگی. اپنا سینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کی طرف کر دیا اور پیٹھ پر تیر کھانے لگے. 70 زخم ان کے جسم پر گنے گئے. طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ 10 مبشرہ میں سے ہیں، جن 10 صحابہ کا نام لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی.
وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے والے تیروں کو اپنے ہاتھ سے روکتے رہے، چنانچہ ان کا ہاتھ بالکل بیکار ہو گیا، شل ہو گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ دن تو طلحہ کا تھا، اس دن کی کمائی طلحہ کی تھی۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ بڑے تیر انداز تھے، یہ اور تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بھی کوئی صحابی آتا تو آپ حکم دیتے اپنے تیر نکال کر ابو طلحہ کا دے دو تاکہ یہ تیر پھینکے۔ جب وہ تیر پھینکتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھا کر دیکھتے۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، رسول اللہ آپ سر نہ اٹھائیں، آپ کو تیر لگے گا۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ زبردست قسم کے تیر انداز تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد رضی اللہ عنہ سے فرمایا، ارمی فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو جاؤ، تیر پھینکو۔ رسول اللہ نے صحابی سے کہا، میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو جائیں، تیر پھینکو۔ عتبہ ابن ابی وقاص مشرک تھا، اس نے ایک پتھر اٹھایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھینکا، آپ کے دانت مبارک شہید ہو گئے۔ عبداللہ ابن قمیعہ نے ایک پتھر اٹھایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھینکا، آپ کے خود مبارک پر لگا اور خود کے کڑے سر کے اندر دھنس گئے اور خون بہنے لگا۔ عبداللہ ابن شہاب زہری نے گڑھا کھودا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس گڑھے میں گر گئے، آپ کے راستے میں گڑھا کھودا، اس گڑھے میں گر گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور طلحہ رضی اللہ عنہ نے سہارا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گڑھے سے نکالا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الی عباد اللہ آواز لگائی، الی عباد اللہ، اللہ کے بندوں میری طرف آ جاؤ۔ وہ زخمی صحابہ سارے اکٹھے ہوئے، جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی تو پھر تیار ہو گئے، تازہ ہو گئے، تازہ دم ہو کر پھر آئے۔ اور پھر جب مقابلہ شروع کیا زخمیوں نے، سارے زخمی مقابلہ شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے کفار کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور وہ وہاں سے بھاگ گئے، چلے گئے۔ اب یہاں غزوہ بدر میں مسلمانوں کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا، 313 تھے، اسلحہ نہیں تھا، اللہ نے کامیابی عطا فرمائی، اور کفار 1000 تھے، سب مسلح تھے۔ اور ادھر غزوہ احد میں مسلمانوں کے پاس اسلحہ بھی تھا، لڑنے کے لیے نکلے، تیاری کر کے نکلے، 700 تھے، لیکن شکست کیوں ہوئی؟ 70 صحابہ زخمی، 70 صحابہ شہید ہوئے اور جتنے تھے سب زخمی ہوئے، زخموں سے کوئی نہیں بچا۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ ایک حکمت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک تمام مسلمانوں پہ واضح کر دیا کہ تمہاری کامیابی، تمہاری فتح، تمہارا غلبہ، تمہارا جنگ میں جیتنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری پر موقوف ہے۔ اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپناؤ گے تو ہر دشمن پہ غالب آؤ گے، یہ قیامت تک کے لیے واضح کر دیا۔ اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف چلو گے، تمہارا ایٹم بم بھی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا، تمہارے طیارے، تمہارے میزائل، ہر سال تم میزائل نئے نئے بناتے رہو، کوئی فائدہ اس سے نہیں ہوگا، تمہارا کشمیر تمہارے ہاتھ سے چلا جائے گا، تمہارا بنگلہ دیش تمہارے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ اس لیے کہ کامیابی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، تابعداری میں ہے، اسلحہ میں نہیں۔ ہمارے یہاں بڑا فخر ہے کہ ایٹم بم بنا لیا اور طیارے اتنے، اور ہر سال نئے نئے میزائل بناتے ہیں، تو پھر یہ بنگلہ دیش کیوں دشمن نے الگ کر دیا؟ اور یہ کشمیر کیوں اس پر انڈیا نے قبضہ کر لیا، اپنی انڈیا کے ساتھ اس کو شامل کر دیا؟
اور اب خطرہ یہ کہ اور بھی صوبے ٹوٹتے رہیں، اور جب بھی ملک کے اندر کوئی حملہ ہوتا ہے تو ایجنسیاں کہتی ہیں یہ تو را کا نمائندہ ہے، اس نے حملہ کیا۔ تو بھئی یہ را کہاں سے آتا ہے؟ یہ انڈیا والے دشمن کہاں سے آتے ہیں؟ بارڈروں پر ہمارا پہرا تو نہیں، تمہارا پہرا ہے، سمندری بارڈروں پر تمہارا پہرا ہے، فضائی بارڈروں پر تمہارا پہرا ہے، زمینی بارڈروں پر تمہارا پہرا ہے۔ تو یہ جاسوس کہاں سے آتے ہیں؟ یہ را کے نمائندے کہاں سے آتے ہیں؟ یہ افغانستان سے جاسوس آئے، وہ کہاں سے آئے؟ کدھر سے آئے؟ اندر سب ملے ہوئے ہیں۔ تو اللہ نے غزوہ احد میں یہ واضح کر دیا قیامت تک کے لیے کہ تمہاری کامیابی، تمہارا غلبہ، تمہاری فتح تب ہوگی جبکہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو گے۔ وہ جو 50 صحابہ تھے پہاڑی پر، 10 رہ گئے، 40 چلے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم توڑ دیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ کامیابی شکست میں تبدیل کر دی۔ ابتدا میں مسلمانوں کو کامیابی دی، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم ٹوٹ گیا تو کامیابی شکست میں تبدیل کر دی اللہ نے۔ اس کے بعد 70 افراد شہید ہوئے، اس کے بعد سارے زخمی ہوئے، اس کے بعد چوٹیں لگی سب کو۔ تو قیامت تک کے لیے اللہ نے سبق سکھایا کہ تمہاری کامیابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے، ایٹم بم میں نہیں، اسلحہ میں نہیں، بندوق میں نہیں، تلوار میں نہیں۔ یہ ظاہری اسباب ہیں۔ اور دوسری بات، دوسری حکمت اس میں یہ ہے کہ جب وہ پہاڑی پر بیٹھے ہوئے افراد نے آپس میں اختلاف کیا، بعض نے کہا ہم یہی رہیں گے، بعض نے کہا ہم چلے جائیں گے، تو آپس کے جھگڑے کی وجہ سے اللہ کی آئی ہوئی مدد واپس چلی گئی۔ اور اس کا فیصلہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اے مسلمانوں آپس میں اختلاف اور لڑائی مت کرو، آپس میں لڑائی کی وجہ سے تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی اور تم بزدل بن جاؤ گے۔ یہ اللہ نے سکھا دیا غزوہ احد سے۔ اور تیسری حکمت، وہ صحابہ جو غزوہ بدر میں شامل نہیں ہوئے اور شوق شہادت ان کے دلوں میں تھا، شہادت کا جذبہ تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت نصیب کر دی۔ اور بدر میں جو کفار قیدی بنے تو جبریل نے آ کر اطلاع دی کہ اللہ نے اختیار دیا ہے، اگر تم ان قیدیوں کو قتل کرو تو زیادہ مناسب ہے، اور اگر تم ان قیدیوں سے فدیہ لے کر، مال لے کر چھوڑو تو اس کے بدلے مسلمانوں سے 70 افراد شہید ہوں گے، پہلے سے خبر دے دی۔ چنانچہ غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں یہی فیصلہ ہوا کہ ان سے فدیہ لے کر چھوڑا جائے۔ اب 70 افراد مسلمانوں میں سے شہید تو ہونے تھے، جبریل نے پہلے سے آ کر خبر دی۔ اور اس کے ساتھ اس میں چوتھی حکمت یہ ہے کہ صحابہ کرام نے جو ایثار کا جذبہ اپنایا اور جانثاری ظاہر کی دین کے خاطر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی خاطر کتنی قربانیاں دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ کو شل کر دیا، 70 زخم کھائے تیروں اور نیزوں کے، اور ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے اپنے پیٹھ پر زخم کھائے تیروں اور تلواروں کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے۔ تو قیامت تک مسلمانوں پر یہ بھی ظاہر ہوا کہ صحابہ صحابہ ہیں، صحابہ نے بڑی قربانیاں دی، صحابہ کی قربانیوں کی وجہ سے یہ دین ہم تک پہنچا۔ آج روافض اور شیعہ ان کو تو چھوڑیں، وہ تو صحابہ کے دشمن ہیں، وہ صحابہ کو مسلمان نہیں مانتے۔ بہت سے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والے، اپنے آپ کو سنی کہنے والے، تاریخ لکھنے والے، یہ فیس بک کی یا تاریخ لکھنے والے صحابہ پر تنقید شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر تنقید شروع کرتے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر تنقید شروع کرتے ہیں، صحابہ کی غلطیاں شروع کرتے ہیں۔ اور اگر ان پارٹیوں کے لیڈر کے بارے میں کوئی آدمی تنقید کرے اس کو برداشت نہیں کرتے۔ ہمارے لیڈر پر تنقید مت کرو، تو تم اپنے لیڈر پر تنقید برداشت نہیں کرتے، تمہارے لیڈروں نے صحابہ پر تنقید کی۔ صحابہ کے بارے میں اللہ نے فیصلہ کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔
اس کے بعد بھی جو صحابہ پر تنقید کرتا ہے وہ ولد الحلال نہیں بن سکتا، ولد الحرام ہوگا، وہ مسلمان نہیں بن سکتا۔ اللہ جل شانہ ہمیں صحابہ کے ساتھ سچی محبت نصیب فرمائے، اور اللہ جل شانہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور صحابہ کی اتباع نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔